اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، یعنی پھر ہوا یہ کہ شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے ڈگمگا دیا. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، اور جس عیش میں وہ تھے اس سے انہیں نکال کر رہا. یہاں باری تعالیٰ نے اختصار کے ساتھ یہ واقعہ بیان فرمایا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اس خاص درخت سے منع کر دیا گیا تھا کہ اس کے قریب بھی نہ جائیں، یعنی اس کا پھل نہ کھائیں، تو انہوں نے اس کی شروع میں تو پابندی فرمائی، لیکن ایک مرحلہ ایسا آیا کہ شیطان نے ان کو ڈگمگا دیا اور اس کے نتیجے میں وہ یعنی اس درخت کا پھل کھا بیٹھے، جس کے نتیجے میں ان کو جنت سے، ان کو اور ان کی اہلیہ کو، دونوں کو جنت سے نکلنا پڑا. یہاں بڑے اختصار کے ساتھ قرآن کریم نے یہ واقعہ بیان فرمایا ہے. تفصیل اس کی دوسری صورتوں میں آئی ہے کہ شیطان نے ان کو ان کے دل میں وسوسہ ڈالا، فوسوس لہم الشیطان، یہ الفاظ آئے ہیں. اور دوسری جگہ یہ بھی آیا کہ وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، کہ وہ قسم کھا گیا کہ میں آپ کے خیرخواہی کی بات کر رہا ہوں. اور ان کے اس دھوکے میں آ گئے حضرت آدم علیہ السلام، اور انہوں نے اور پھر ان کی اہلیہ نے بھی اس درخت سے کھا لیا. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیطان کس طرح حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا کے پاس پہنچا جبکہ اس کو پہلے جنت سے نکال دیا گیا تھا. کس طرح پہنچا اور کس طرح اس نے ان کو بہلایا پھسلایا، کس طرح ان کو بہکایا، اس کی تفصیلات میں ہم اگر جائیں بھی تو ہمارے لیے کسی یقینی نتیجے تک پہنچنا مشکل ہے، اس لیے کہ یہ ملأ اعلیٰ کی باتیں ہیں، اور ملأ اعلیٰ میں کس طرح کیا واقعہ پیش آیا اس کی جتنی تفصیل قرآن کریم نے بیان کر دی ہے یا صحیح احادیث سے ثابت ہے، اس کے علاوہ اگر ہم کوئی بات کہیں گے تو وہ محض قیاسی اور عقلی گھوڑے دوڑانے والی بات ہوگی. حاصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی اپنی حکمت کے تحت شیطان کو یا ابلیس کو کوئی ایسی طاقت عطا فرمائی ہے جس کے نتیجے میں وہ انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے. وہ جنت سے باہر رہ کر ڈالے اس نے، یا جنت میں کسی اور شکل میں آ کر ڈالے، اور کس طرح براہ راست گفتگو کی یا صرف وسوسہ ڈالنے پر اکتفا کیا. بظاہر ایسا لگتا ہے قرآن کریم کے الفاظ سے کہ باتیں دونوں ہوئیں، وسوسہ بھی ڈالا اور ساتھ میں کچھ گفتگو بھی ہوئی، اور اس گفتگو کے نتیجے میں اس نے قسمیں بھی کھائیں اور یہ کہا کہ میں خیرخواہی کی بات کر رہا ہوں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کسی اور شکل میں حضرت آدم و حوا علیہ السلام کے پاس آیا اور اس شکل میں آ کر اس نے گفتگو شروع. اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شاید شیطان نے کوئی بھی گفتگو شروع کی ہو، وسوسہ ڈالا ہو، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت آدم کو واضح طور پر یہ حکم دے دیا گیا تھا کہ اس درخت کے قریب بھی مت جانا، تو اس کے بعد پھر کسی اور کے وسوسہ ڈالنے کی وجہ سے یا کسی اور کے کچھ دلیلیں بیان کرنے کی وجہ سے کیسے حضرت آدم علیہ السلام دھوکے میں آ گئے اور یہ ان سے غلطی کیسے ہوئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ در حقیقت اس نے جو دلیلیں پیش کی وہ دلیلیں متعدد نوعیت کی ہو سکتی ہیں، اور وہ ایسی ہو سکتی ہیں جن کی بنا پر ایک آدمی کو دیانتداری کے ساتھ بھی دھوکہ لگ جائے، جس کو بونافائیڈ مسٹیک کہا جاتا ہے، کہ محض دیانتدارانہ طور پر انہوں نے ایک رائے قائم کی اور اس رائے میں ان کو غلطی ضرور ہوئی، لیکن کوئی بددیانتی نہیں، کوئی معصیت یا نافرمانی کے ارادے سے نہیں کی. وہ کیا؟ مثلا ایک توجیہ یہ ہو سکتی ہے جو شیطان نے ہو سکتا ہے پہنچائی بھی ہو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اس درخت کے پاس مت جانا. وہ کسی خاص درخت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا.
اس کا نام لے کر نہیں بلکہ اشارہ کر کے فرمایا کہ اس درخت کے پاس مت جانا۔ اب اس کا ایک مفہوم تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس درخت سے مراد اس جنس کے تمام درخت ہیں۔ مثلا اگر فرض کریں اشارہ کیا، جیسا مشہور ہے کہ گندم کے درخت کی طرف، گندم کی بالی کی طرف کہ یہ مت کھانا، تو اشارہ تو ہو رہا ہے اس گندم کی بالی کی طرف اور اس کے پھل کی طرف، لیکن مقصود تو بظاہر یہی تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ یہ گندم صرف اس جگہ جہاں اشارہ کیا جا رہا ہے یہی مراد نہیں ہے، بلکہ گندم کے جتنے بھی درخت ہیں ان کے گندم کا جو بھی پھل کہیں آ رہا ہو وہ کھانا ناجائز ہوگا۔ لیکن چونکہ بات اشارے سے کہی گئی تھی اور نام درخت کا بظاہر لیا نہیں گیا تھا، تو اس لیے یہ دھوکہ دینا ممکن تھا اور یہ دلیل میں ڈالنا بھی ممکن تھا کہ منع جو کیا گیا تھا اس خاص درخت سے منع کیا گیا تھا، اور جس درخت سے کھانے کی دعوت دی جا رہی ہے یہ بعینی ہی وہ درخت نہیں ہے، اگرچہ ہے اسی جنس کا اور اسی پھل کا، لیکن یہ بعینی ہی وہ درخت نہیں ہے جس کی طرف اشارہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا تھا۔ تو ایک تو توجیہ اور ایک دلیل تو یہ ہوئی۔ دوسری دلیل جس کا ذکر قرآن کریم کی ایک اور آیت سے معلوم ہوتا ہے وہ یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں منع کیا تھا اس درخت کو کھانے سے اس بنا پر کہ یہ درخت بڑا مقوی ہے، اور یہ ایسا ہے کہ جو شخص اس درخت کو کھا لیتا ہے تو اس کو ایک ہمیشہ کی زندگی نصیب ہو جاتی ہے۔ تو یہ بڑا قوی درخت ہے، اور شروع میں جب تم کو پیدا کیا گیا تھا تو تمہارے معدے، تمہارے جسم کی طاقتیں اس لائق نہیں تھیں کہ تم اس کو صحیح طریقے سے ہضم کر سکو، تمہارے لیے مضر تھا، اس واسطے اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کیا تھا۔ اب تمہارے اندر قوتیں پیدا ہو گئی ہیں، تمہارا معدہ بھی بہتر ہو گیا ہے، تمہاری قوتیں زیادہ ترقی کر گئی ہیں، تو اب اگر تم اس کو کھا لو گے تو وہ مانعات ختم ہو گئی۔ اور یہ اسی قسم کی دلیل ہے جیسے کہ آج کل بعض لوگ قرآن شریف کے بعض احکام کے بارے میں اس قسم کی خیالی دلیلیں پیش کیا کرتے ہیں کہ فلاں چیز کی حرمت تو اس وجہ سے آئی تھی، آج وہ وجہ موجود نہیں ہے لہذا حرمت بھی ختم ہو گئی۔ مثلا کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو بعض لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ خنزیر کی جو ممانعت تھی وہ اس لیے تھی کہ خنزیر اس زمانے میں بڑے نجاستوں کے ڈھیر کے اوپر پرورش پاتے تھے اور گندے پڑے رہتے تھے، اور ان کی گوشت کے اندر بڑے صحت کے خلاف جراثیم ہوتے تھے، اس واسطے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا تھا۔ لیکن اب تو ان خنزیروں کی تربیت یا ان کی پرورش بڑی ہائیجینک قسم کے فارمز میں ہوتی ہے اور بڑے صحت افزا مقامات پر ان کو رکھا جاتا ہے، لہذا وجہ ختم ہو گئی جس وجہ سے حرمت نازل کی گئی تھی۔ اسی طرح کی بعض دلیلیں بعض لوگ عقلی بنیادوں پر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں قرآن کریم کی صریح نصوص کے مقابلے میں، تو اسی قسم کی کوئی دلیل شاید حضرت آدم علیہ السلام کو بھی پیش کر دی گئی ہوگی کہ هل ادلکم علی شجرۃ الخلد و ملک لا یبلی، جس کا ذکر قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ یہ تجویز پیش کی کہ اول تو یہ وہ درخت نہیں ہے جس کی ممانعت کی گئی تھی، دوسرا یہ کہ اگر ممانعت کی بھی گئی تھی تو وہ در حقیقت ایک عارضی طور پر تمہاری کمزوری کی وجہ سے تھی، اب وہ کمزوری زائل ہو گئی ہے، تو اس وجہ سے تمہیں اب اس میں سے کھانے میں کچھ حرج نہیں۔ بہرحال یہ ایک اجتہادی نوعیت کی غلطی تھی جو حضرت آدم علیہ السلام سے سرزد ہوئی، اور یہاں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے انبیاء علیہ والسلام کو اللہ تعالیٰ ایک خاص صفت عطا فرماتے ہیں جس کو عصمت کہا جاتا ہے، یعنی انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں۔ معصوم ہونے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ان سے کسی نافرمانی اور گناہ، صریح نافرمانی اور گناہ کا صدور نہیں ہوتا، یعنی وہ جان بوجھ کر کوئی گناہ نہیں کرتے۔ البتہ کبھی بھول چوک سے یا اجتہادی غلطی سے کوئی عمل صادر ہو جاتا ہے جو حقیقت میں گناہ نہیں ہوتا کیونکہ جان بوجھ کر نہیں کیا، اور دوسرا یہ کہ کسی دلیل کی بنیاد پر کیا،
تو اس وجہ سے وہ اجتہادی نوعیت کی غلطی ہوتی ہے، گناہ نہیں ہوتا، لیکن چونکہ انبیاء کرام کا مقام بہت بلند ہے، اس لیے بعض اوقات ان کی اجتہادی غلطی کو بھی قرآن کریم میں ذنب سے یا گناہ سے تعبیر کر دیا گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے اس غلطی کا ایک دو جگہ ذکر فرمایا ہے، تو وہاں پر ایسے الفاظ استعمال فرمایا فنسیہ، کہ وہ بھول گئے۔ اب بھول سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ جسے ہمارے اردو میں بھول چوک کہا جاتا ہے، یعنی وہ اجتہادی نوعیت کی غلطی انہوں نے کی اور اس کو اللہ تعالیٰ نے نسیہ سے تعبیر کیا، بھول چوک سے تعبیر فرمایا۔ تو اس واسطے انبیاء علیہ السلام سے اگر کوئی ایسی بات صادر ہوئی ہے جو خلاف اولا بھی ہو یا مستحب کے خلاف بھی ہو یا کراہت تنزیہیہ رکھتی ہو، تو اس کے اوپر بھی بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ عتاب ہوتا ہے، کہ اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام ایسی مخلوق ہیں کہ جو دوسروں کے لیے نمونہ اور مثال بنتی ہے، لہذا اگر ان سے کچھ چھوٹی معمولی لغزش بھی ہو جائے تو اس لغزش کے اوپر بھی بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف سے عتاب ہوتا ہے، کیونکہ یہ مشہور جملہ ہے کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، کہ نیک لوگوں کے طرف سے بہت سے جو نیک کام ہوتے ہیں وہ اللہ کے مقرب بندوں کے لیے وہ برائیاں شمار ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی اس غلطی کو باوجود ہے کہ یہ جانا بوجھا گناہ نہیں تھا، یا ایسا گناہ نہیں تھا جس پر مواخذہ ہو، لیکن یہ ایک اجتہادی غلطی تھی، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر اس کے اوپر عتاب فرمایا اور فرمایا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، فرمایا کہ ہم نے ان سے کہا، یعنی ان کو حکم دیا کہ اب نیچے اتر جاؤ، یعنی زمین کے اوپر چلے جاؤ۔ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اس طرح تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے۔ اس میں یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ تم ایک دوسرے کے سے مراد انسان اور شیطان ہیں، کہ انسان اور شیطان ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، دنیا میں زندگی اس طرح گزاریں گے کہ شیطان انسان کا دشمن، انسان شیطان کا دشمن۔ اور اس میں ایک معنی یہ بھی ہے کہ جب دنیا میں آدم علیہ السلام جائیں گے اور ان کی نسل پھیلے گی تو ان نسلوں کے درمیان بھی آپس میں دشمنیاں پیدا ہوں گی، یہ پہلے سے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ یہ دشمنیاں پیدا ہوں گی۔ تو اب یہاں پر اترنے کا جو حکم دیا گیا وہ ایک سزا کے طور پر ہے کہ تم نے وہ ممنوع درخت سے کھانا کھا لیا، تو اس وجہ سے اب اس کی پاداش میں تمہیں نیچے اترنا ہوگا۔ اور ساتھ میں فرما دیا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، کہ زمین میں تمہارے لیے ایک ٹھکانہ ہوگا اور ایک مدت تک فائدہ اٹھانا تمہارے لیے طے کر دیا گیا ہے، یعنی ایک عرصے تک تم زمین میں رہو گے، انسان جنات سب زمین میں رہیں گے اور زمین کی نعمتوں سے فائدہ بھی اٹھائیں گے، لیکن الی حین، ہمیشہ کے لیے نہیں، ایک معین مدت تک کے لیے تم لوگ یہاں پر رہو گے۔ یہ جب سزا کی بات آئی تو آدم علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے، کیونکہ اس سے پہلے کہ نہ کبھی کوئی خطا کا تصور تھا، نہ غلطی کا تصور تھا، نہ گناہ کا تصور تھا، نہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی سزا کا تصور تھا۔ غلطی ہو گئی تو اس غلطی کو کس طرح مٹایا جائے اور اس سے کس طرح معافی مانگی جائے، اس کا کوئی طریقہ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا۔ پہلے انسان تھے اور پہلی بار غلطی ہوئی تھی، اس وجہ سے معلوم نہیں تھا کہ اب میں کس طرح توبہ کروں، کس طرح معافی مانگوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، پھر آدم نے اپنے پروردگار سے توبہ کے کچھ الفاظ سیکھ لیے، یعنی توبہ کے الفاظ بھی خود اللہ میاں سے ہی مانگے کہ میں کس الفاظ میں آپ سے توبہ کروں، کس الفاظ سے آپ سے معافی مانگوں۔
اللہ تبارک و تعالی نے وہ الفاظ سکھائے جو دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا سورہ اعراف میں کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، اور اگر آپ ہماری مغفرت نہیں فرمائیں گے اور ہم پر رحم نہیں کریں گے تو ہم ان لوگوں میں داخل ہو جائیں گے جو برباد ہو جاتے ہیں، نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ یہ کلمات ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے ہی سکھائے حضرت آدم علیہ السلام کو کہ ان الفاظ سے دعا مانگو، ان الفاظ سے معافی مانگو۔ چنانچہ انہوں نے معافی مانگی، فتاب علیہ، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ یہاں پر یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ کسی بھی دعا کے لیے یا توبہ کے لیے جو اللہ تبارک و تعالی الفاظ خود سکھاتے ہیں کہ ان الفاظ کو استعمال کرو، تو ان میں قبولیت کی امید بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یعنی یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی حاکم درخواست کا مضمون خود لکھ کے بتا دے کہ اس قسم کی درخواست پیش کرو، تو جو درخواست کا مضمون حاکم نے پہلے ہی لکھ کے بتا دیا تو غالب گمان یہ ہے کہ وہ رد نہیں ہوگا۔ تو جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کے لیے دعائیں تلقین فرمائی ہیں، خود تلقین فرمائی ہیں، ان کی قبولیت کی امید اللہ تعالیٰ کی رحمت سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو ربنا ظلمنا انفسنا کی دعا جو ہے یہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود آدم علیہ السلام کو سکھائی اور پہلے اس موقع میں سکھائی جب پہلی بار ان سے خطا ہوئی تھی، تو اس وجہ سے ان الفاظ کے ساتھ توبہ کرنے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے قبولیت کی زیادہ امید ہے۔ اسی طرح ایک جگہ فرمایا وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ أَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، یوں کہو کہ اے میرے پروردگار مغفرت فرما اور رحم فرما۔ تو جب اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ اس طرح کہو، تو یہ بات اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بالکل بعید ہے کہ وہ خود سے کوئی کلمات سکھائیں اور کہیں کہ اس طرح دعا مانگو اور پھر اس کو رد فرما دیں۔ لہذا ان میں قبولیت کی زیادہ توقع، زیادہ امید ہے۔ اسی طرح جہاں فرمایا اما ينزغنك من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ، کہ جب شیطان کا تمہیں کوئی ڈنک لگے تو پھر تم اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، یعنی یہ دعا کیا کرو کہ اعوذ باللہ، کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ جب یہ الفاظ خود سکھائے ہیں تو جب کوئی بندہ وہ مانگے گا تو انشاءاللہ وہ قبول ہوں گے۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی حضرت آدم کو سنائے گئے فتاب علیہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ انہ هو التواب الرحیم، اور یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت معاف کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ یہاں یہ سمجھنا چاہیے کہ تابہ جو کو لفظ ہے یہ توبہ سے نکلا ہے، اور اس کے معنی توبہ کرنے کے بھی آتے ہیں اور توبہ قبول کرنے کے بھی آتے ہیں، معافی مانگنے کے بھی آتے ہیں اور معاف کر دینے کے بھی آتے ہیں۔ چنانچہ فتاب علیہم لیتوبوا، ان جگہ دونوں معنی آ رہے ہیں، اور توبہ اللہ تعالیٰ اصل معنی تو توبہ کیا ہے؟ رجوع کرنا۔ تو بندہ جب اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے، مانگتا ہے، تو وہ ایک طرح سے رجوع کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول فرماتے ہیں تو وہ رجوع کر رہے ہوتے ہیں بندے کی طرف اپنی رحمت سے۔ تو اس واسطے دونوں معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن تواب جب مبالغے کا صیغہ ہے تو اللہ تعالیٰ بڑے توبہ قبول کرنے والے بھی ہیں، رحم کرنے والے بھی ہیں، اس لیے ہم نے ان کے اس خطا کو معاف کر دیا اور دنیا کی طرف واپس بھیج دیا، جس کا ذکر اگلی آیت میں آ رہا ہے۔